بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ آل عمران۔ آج کے درس میں سنیں گے دو آیتیں، آیت نمبر 119 120، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تم خود دیکھ لو کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے، اور تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم سے مارے غصے کی اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مرتے رہو، اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں آج کی درس میں، آیت نمبر 119 120۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے اندرونی حال کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں سے ان کی نفرت کا ذکر کیا ہے۔ اس ممانعت کی مزید علت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم اپنی سادگی میں ان سے محبت کرتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہیں بالکل نہیں چاہتے، بلکہ شدت نفرت اور شدت بغض اور عداوت کی وجہ سے اپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کب انہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ تمہارے وجود سے چھٹکارا پا لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے غیظ و غضب کے مارے زندہ رہتے ہوئے بار بار مرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمت کو مسلمانوں پر تمام کر دیا ہے اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد تم چاہے زندہ ہو چاہے مرو، اس سے مسلمانوں کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ مشرکین کیوں کرتے تھے؟ حسد اور جلن میں مسلمانوں سے دشمنی رکھتے اور مسلمانوں سے اس طرح سے وہ بغض رکھ کر کے اندر اندر جلتے رہتے تھے۔ اس کے بعد والے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کافروں کی مسلمانوں سے شدت عداوت کی مزید تفصیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو جبکہ تم سے ان کی عداوت کا حال یہ ہے کہ اگر بھلائی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی بھلائی تمہیں چھو جاتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہو تو مارے خوشی کے وہ آپے سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو بھلا ایسوں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ اس میں کون سی دانش مندی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے شر و فساد سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کی عادت ڈال لینی چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے،
تقوی اور بندگی کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کافروں کا مکر و فریب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، آزمائشوں پر صبر کرے گا اور صرف اسی سے مدد مانگے گا، وہ یقیناً اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا ہے اور ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن، ہر پوزیشن میں صرف اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کر رہا ہے۔ تو دشمنوں سے جب وہ اپنی مدد نہیں لے گا تو اللہ رب العالمین یقیناً اپنے بندوں کی بیک سے سپورٹ کرے گا، ان کی مدد فرمائے گا اور دشمن کے مقابلے میں اسے نصرت و فتح یابی عطا فرمائے گا۔ جو غیروں سے مدد چاہے گا، اللہ اسے اس کی نفس کے حوالے کر دے گا اور اپنی نصرت سے اسے محروم کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو کسی غیر سے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ اس کے سامنے نہیں پھیلانی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر توکل ہے، یقین ہے، آپ محنت کیجئے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ جب مکمل اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے کام میں محنت کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بھروسے کا بھرم رکھے گا، کبھی اس کو توڑے گا نہیں اور آپ کو آپ کے منشا کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ کاش مسلمان آج بھی یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جب عیسائی نہ کرے، بڑی طاقتوں کو اپنا معبود نہ بناتے، اللہ کے بجائے ان سے مدد نہ مانگتے، تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی، فتح اور کامیابی ان کی قدم چومتی، عزت اور سیادت ان کے سر کا تاج ہوتی اور دوسری قومیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتی۔ کیا کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے؟ لیکن آج مسلمان کی ایک بڑی قوم، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت یا مسلمانوں میں بڑے طبقے کے سارے لوگ جو ہے کافروں کے جی میں جی، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور انہی کی طلبہ چاٹی کرتے ہیں، انہی کے جو ہے آگے پیچھے جائز ناجائز تمام کاموں میں رہتے ہیں اور انہی کی تمام جو ہے ضروریات پر وہ اپنے انہی کے جو ہے ٹکڑوں پر یہ مسلمان پلتے ہیں، جبکہ مسلمان کو چاہیے تھا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا، مسلمان کو چاہیے تھا کہ اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتا، توکل علی اللہ رکھتا، یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتا، محنت کرتا، مشقت کرتا، خوددار بناتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر سے خودداری بہت دور چلی گئی ہے، جب دیکھو تب وہ غیروں کے تلوے چاٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت ہم تمام لوگوں کو بلا رہی ہے کہ ہم کبھی بھی ان کافروں سے، جس جگہ تم رہتے ہو، جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے کبھی دوستی نبھانے کی کوشش مت کرو، ان سے کبھی دوستانہ رویہ مت اختیار کرو، کیونکہ یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے اور تمہارے مرنے کی یہ تو قسم کھائے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ابھی اپنے ہندوستان کا حال دیکھ لو، جگہ جگہ مسلمانوں کے جھگیوں پر، مسلمانوں کے گھروں پر، مسلمانوں کے بلڈنگوں پر، مسلمانوں کے جو ہے بالا خانوں پر جو ہے بلڈوزر گروایا جا رہا ہے، بلڈوزر سے ان کے گھروں کو گروا دیا جا رہا ہے۔ جن علاقوں کے اندر اکثریت مسلموں کی ہے، وہاں پر جو ہے سرکاری اہلکاروں کے ذریعہ سے اور لاٹھی والوں کی طاقت سے، بندوقوں کی زور پر، گنوں کی زور پر ان وہاں کے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرتے، اللہ رب العالمین سے جڑتے اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگار مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر وہ حرارت، وہ جرات، وہ جوش اور جذبہ پیدا کرے جو اللہ رب العالمین سے تعلق کرنے میں مضبوط ہو اور اپنے تقوی، اپنے طہارت میں، اپنی پاکیزگی میں، اپنی للہیت میں وہ مضبوط ہوں، اپنے ایمان میں وہ سیقل ہوں، اپنے ایمان میں جو ہے وہ قوت والے بن جائیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست نہ بنائے، کسی اور کو اپنا ممد و معاون نہ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العالمین 313 کی مدد کر سکتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین 40 کروڑ کی مدد نہیں کر سکتا؟ آج مسلمانوں کے ان سجدوں کی ضرورت ہے جن سجدوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کی مدد کی بو آتی ہو،
جن سجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اعلان ہوتے ہوں، جہاں پر ہم اللہ رب العالمین کی کبریاء اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، وہیں پر انہی سجدوں میں ہم اللہ رب العالمین سے مدد بھی طلب کریں، مدد مانگیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا مددگار ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کے اندر کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کی مدد نہیں فرمائی؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ کیوں مدد فرمائی؟ ان کے اندر ایمان خالص تھا، قوت ایمانی تھی، اور صلاۃ و زکوٰۃ کے پابند تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ ان کا ایمان 100% مضبوط تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ آج بھی مسلمانوں کی ایمان کو قوت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو 100% ایمان کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان 100% ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ اپنے معاملات میں کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ کہیں بھی لوگوں کے سامنے بے عزت فضیحت ہوتا رہے گا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کریم پر، خالق کائنات مالک ارض و سماوات پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اور اس پر بھروسہ کر کے اسی سے مدد مانگے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کو سمجھنے اور اس کے اندر جو گہری بات ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔